يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ایک کلام کے چند اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے. مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے. مبارک ہو مبارک دافع رنج و علم تشریف لے آئے. مبارک صاحب جود و کرم تشریف لے آئے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اور سلام اس پر کہ وطن کے سلام اس پر وطن کے لوگ جن کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جسے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر
کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے کر ڈالا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا۔ معززوں، اللہ کریم کے کروڑا احسانات میں سے ارب احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک عطا کیا۔ اس مہینے کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کی شان کتنی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی ہے۔ میں آج ایک دو مثالوں سے آپ کے سامنے اس مہینے کی عظمت رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، فرشتے حاضر خدمت ہوں گے، اے رب کریم اس بندے کی نیکیاں بہت ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے ہیں، لیکن اس نے قرض دینا ہے، یہ مقروض ہے بعض لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو قرض خواہ ہے ان کو بلاؤ۔ ایک آئے گا، یا اللہ اس نے میرے اتنے پیسے رکھے تھے، اللہ کریم فرمائے گا ایسے کرو، اس کی نمازوں میں سے جتنا تیرا حق بنتا ہے اتنی اٹھا لو۔ وہ بندہ جائے گا، اس کی نمازوں کا ڈھیر ہوگا، ایک پیسہ جو کسی کا دبایا ہے تو اس پر 700 باجماعت نمازیں دینی پڑے گی۔ ایک پیسہ 1 روپے کی بات نہیں کر رہا، اور 10 روپے کتنے اور 100 روپے اور پھر آگے لاکھوں میں جن کی ہے لوٹ مار۔ ایک پیسہ جو دبایا اس پہ 700 باجماعت نمازیں، کتنی محنت ہوتی ہے ایک نماز میں، اور وہ 700 اور وہ بھی باجماعت۔ تو جائے گا بندہ، جا کے اس کی وہ نمازیں ساری اٹھا لے، اس کا کھاتا سیدھا ہو جائے گا، وہ جنت میں۔ ایک اور بندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا بھی کچھ قرض دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اس کی کوئی نیکی اٹھا لو، وزن پورا کرو، فرشتوں جاؤ۔ اس نے بڑی محنت کر کے حج کیا ہوگا، حج پہاڑ ہوگا نیکیوں کا، بڑا سفر، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، حج اٹھا کے ہو جائے گا، اس کی جنت کا رستہ سیدھا ہو گیا تھا۔ ایک بندہ اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے تو تھوڑا سا میرا بھی قرض دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس کی نیکی اٹھا لو، وہ اس کی زکات اٹھا کے لے جائے گا۔ ایک شخص پھر حاضر خدمت ہوگا، یا اللہ اس نے میری کچھ زمین کا ٹکڑا دبایا تھا، اللہ کریم فرمائے گا اس کی نیکی اٹھاؤ جا کے، وہ اس کا جو جہاد کرتا تھا میدان جہاد میں، اس نے جو جان قربان کی تھی، وہ جہاد کی نیکیوں کا پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے گیا۔ تو بڑے بڑے جو پہاڑ تھے نیکیوں کے سب ختم۔ ایک بندہ پھر آئے گا، یا اللہ تھوڑا سا اس نے میرا بھی قرض دینا تھا، اللہ کریم فرمائے گا دیکھو بھائی تم اس کی کوئی نیکی رہتی ہے تو وہ اٹھا لو، وہ جائے گا۔ اب اس کی ایک نیکی رہ گئی اور وہ نیکی روزہ ہے، اور جب وہ روزے کو ہاتھ ڈالے گا تو اللہ کریم فرمائے گا نہیں میرے بندے ایسے ہیں، روزے کو نہیں چھیڑنا، یا اللہ اس کے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے تھا، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کے روزے کو نہیں چھیڑنا۔ تو یا اللہ پھر میرا حساب کتاب، میرا جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جنت چاہیے؟ جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اسے میں اپنے فضل سے جنت میں بھیجتا ہوں۔
چل بھائی اس کو معاف کر، وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تم نے روزہ رکھا ہوا تھا نا، تجھے اس روزے کی وجہ سے میں بخش کے جنت میں بھیج دوں۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت خوبصورت بات ہے۔ نماز اچھی چیز ہے، حج اچھی چیز ہے، زکوٰۃ اچھی چیز ہے، صدقہ و خیرات اچھی چیز ہے، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن قیامت والے دن اگر ہماری کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، کوئی کسی کے ذمہ حقوق العباد ہوئے، تو ہماری ہر نیکی دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ہر نیکی حتیٰ کہ دوسرے پاک جیسے، لیکن روزہ ایسی نہیں، یہ دوسرے کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گی، یہ بندے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو یارو یہ تو بڑے ماشاءاللہ پیارے موسم کے روزے ہیں، یہ تو فری پیکج ہے، اس سیزن میں روزے یہ تو فری پیکج ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کی راتوں میں بھی اگر کوئی عبادت نہ کرے، اس میں بھی دن میں روزہ نہ رکھے، کتنا بھائی وہ افسوس ہے اس بندے پہ۔ دیکھیں جہاں جہاں گنجائش تھی نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، اس نے وہاں وہاں گنجائش دے دی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے وہ جانتا تھا تو اسے گنجائش دے دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ میرے بندو روزے رکھو، تھوڑے دن ہیں، ایام معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں، کچھ نہیں ہوتا تمہیں، تو یہ میں نے تمہیں کہا ہے تو میرے کہنے پہ تم روزے رکھو، اس کا تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر تم میں چلو کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، وہ حالت سفر میں ہے، وہ بعد میں رکھ لے، یہ پیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ تو قادر مطلق ہے، وہ کہتا تو کوئی رکھنے جو مرضی جس حال میں بھی رکھو، تو اس کا تو حکم تھا نا، اور بندوں سے اس کا پیار ظاہر ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر تم مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لے، گنجائش دے دی۔ اور جو اس کا حبیب ہے وہ تو کریم ہی کریم ہے، ادھر تو جلال کی جگہ جمال ہی جمال ہے سارا، رب تو پھر بھی جلال میں آ جاتا ہے، پر نبی پاک تو سراپا جمال ہے۔ تو حضور کے بارگاہ میں ایک بی بی آئی، اس نے عرض کیا حضور میں اس وقت پریگننسی کیس میں ہوں، تو سرکار جانتے تھے کہ میری امت میں جو عورتیں ہیں ان کا بھی حق ہے، تو قیامت تک کی عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا اگر تم میں کوئی عورت حالت حمل میں ہے یا اس نے بچے کو جنم دیا ہے، جسم میں کمزوری ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے والی عورت اور جو حالت حمل میں ہے اس کیفیت میں جو عورت، تو سرکار نے فرمایا تمہارے لیے گنجائش ہے، تم بھی بعد میں رکھ سکتی ہو۔ تو جہاں جہاں جس کی گنجائش تھی وہ شریعت نے دے دی۔ اب اتنی رعایتوں کے بعد بھی اور اس طرح کے موسم میں بھی ہٹا کٹا ہو، بالکل صحت مند ہو، دنیا کے کام کرنے ہو وہی بلے بلے ہر معاملے میں، لیکن جیسے ہی روزے کی باری آئی صحت جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ تو نیکیوں کے خزانے ہیں، یہ تو برکتوں کے انبار ہیں، یہ تو پہاڑ ہیں نیکیوں کے، یہ تو رب کی رضا کے یہ شارٹ کٹ رستے ہیں۔ اس لیے مولا علی شریف خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم نے حضور کی امت کو دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو انہیں رمضان شریف عطا ہی نہ کرتا۔ کیا بات ہے، رمضان رب نے دیا ہی اس لیے ہے حضور کی امت کو کہ رب چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں ہے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اس کے نیکیاں گناہ برابر ہو جائیں گے، اللہ کریم اس پہ فضل فرمائے گا چل بھائی جا جنت میں، وہ جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے جسم جو ہے آزاد تھک جائے گا، بڑھاپا طاری ہو جائے گا، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ جا کے وہ گر جائے گا، اس کا سانس اکھڑ جائے گا، اس کے لیے چلنا محال ہو جائے گا۔
اور جنت ابھی اس سے کچھ فاصلے پہ ہوگی. تو فرشتے کہیں کہ بابا حکم سے تو چلا نہیں جاتا آگے. اب وہ ڈرے گا کہ کہیں مجھے پکڑ کے دوسری طرف نہ لے جائے. گھبراہٹ بھی ہوگی. دوزخ کا دن ہے, جنت کا اپنا قیامت کا دن ہے, فضح اکبر کا دن ہے. اور جب وہ اس کیفیت میں ہوگا اور بالکل جس وقت وہ مایوسی کے عالم میں ہوگا کہ اب میرا پہنچنا ناممکن ہے جنت میں, تو اچانک ایک بڑا خوبصورت حسین و جمیل نفیس نوجوان آئے گا روشن چہرے کے ساتھ, اور آگے بابے کو کہے گا بابا جنت میں نہیں جاتا. کہتا بھائی ہلا نہیں جاتا. وہ بازو سے پکڑے گا, اٹھ چال میں تجھے لے کے جاتا ہوں. وہ حسین و جمیل نوجوان اسے بازو سے پکڑ کے اسے جنت ہے. بابے کے جسم میں چاند آ جائے گا, طاقت آ جائے گی. جنت میں پہنچے گا تو کہے گا اے خوبصورت حسین نوجوان اپنا تعارف تو کروا, تو ہے کون ہے, بڑا احسان کیا ہے, آج میرے بڑے کام آیا ہے, بڑی مہربانی کی ہے, کیا نام کیا ہے تیرا؟ وہ کہے گا انا صائم کا. بابا جی میں اور کوئی بندہ نہیں, میں تیرا روزہ ہوں. اللہ نے مجھ روزے کو انسانی شکل دے دی ہے. انسانی شکل میں آ کے تو نے مجھے رکھا تھا نا, میں وہی روزہ ہوں. آج تیرے کام کرنے کے لیے جنت میں لے کے جانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دی. تو آپ دیکھیں قیامت والے دن جہاں بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں گے, تو روزہ وہ عمل ہوگا جو انسانی شکل میں آ کے بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک تیسری حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ کتنی برکتوں والی کہکشاں ہے یہ رمضان شریف. یارو صحابہ کرام تو وہ تھے کہ یہ جو رمضان شریف کے بعد روزے ہوتے ہیں نا 6 روزے, ان کی بڑی برکت ہے. ایک حدیث پاک میں اگر کسی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کے بعد عید کے بعد کے 6 روزے رکھے, عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, تو عید کے بعد کے 6 روزے جس نے رکھے اور رمضان شریف کے 30 روزے, تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن وہ نفلی روزے ہیں, وہ فرض نہیں ہے. عید کے بعد والے 6 روزے, تو وہ جو نفلی روزے ہیں نا, میں صحابہ کرام کی بات کر رہا تھا کہ غزوہ احد ہو رہا ہے, جنگ جاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چاچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ دشمن پہ حملہ کر رہے ہیں, تو ادھر سے ایک دشمن کا سپاہی اس نے ایک چھپ کے بیٹھا تھا پہاڑ کے پیچھے, اور اس کے پاس ایک نیزہ تھا. تو اس نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کی توجہ دوسری طرف ہے, تو تاپ کر اس نے وہ نیزہ مارا جو آپ کے جسم سے پار ہو گیا. اور جب وہ آپ کے جسم سے باہر نکل گیا دوسری طرف سے, تو آپ اس طرف لپکے لیکن چل نہیں سکے درد کی شدت کی وجہ سے, اور خون بہنا شروع کر دیا, اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے. تو اس کیفیت میں ایک صحابی رسول آئے گا, تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کی حالت غیر ہے, اور اس وقت وہ آخری مرحلے میں تکلیف کے, تو وہ پانی لے کر جلدی جلدی آئے اور کہا کہ آپ پانی پی لیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ انی صائم, نہیں میں نے روزہ رکھا, پانی میرے منہ میں نہ ڈالا, میں نے روزہ رکھا. فرض روزہ نہیں تھا یارو, نفلی روزہ تھا. کتنے عظیم لوگ تھے کہ روزہ رکھتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اور اس میں جسم سے نیزہ گزر جاتا ہے اور آخری سانس ہے, تو اس وقت بھی کہتے ہیں نا بھائی پانی میں نے روزہ رکھا. تو ہمارے اوپر کون سی ایسی مشکل ہے؟ روزے تو فلسطینیوں کے ہیں. میری بیٹی کہہ رہی تھی مسلمانوں مبارک ہو, روزہ آنے والا ہے, رمضان شریف آنے والا ہے, تم روزے رکھو گے, افطاری کرو گے. ہم تو کئی مہینوں سے ہی روزے میں, جن کے اوپر ہر وقت آسمان سے آگ برستی ہے, مگر میں قربان جاؤں ان کے حوصلے پر. یہ پاکستان کے, یہ ایران کے, اور یہ جو ترکی کے,
اور مصر کے، سعودیہ کے، دبئی کے، ابو ظہبی کے ان شہزادوں سے سوال ہوگا، اور تمہارے پاس سب کچھ تھا، ساری قوتیں تھیں، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا تھا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے؟ تم کیوں نہیں میدان عمل میں اترتے؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ سب کچھ تمہارے پاس ہے، اتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر یہ صرف چند ملک، ادھر سے یہ مصر ہے، ادھر سے یہ بیروت ہے، یہ چند ممالک ہیں، لبنان ہے، اور اسی طرح سعودی عربیہ ہے، یہ تیل دینے والے ملک، اگر یہ اپنا قطر ہے، قطر یہ اگر اپنا تیل بند کر لے صرف ایک دن کے لیے تو اسرائیل کا بہت برباد ہو سکتا ہے، وہاں میدان عمل تک جا سکے اور اپنا کردار دکھا سکے۔ تو میں روزوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس قدر لوگوں کا حوصلہ ہے کہ اب بھی میں دیکھتا ہوں تو رات کو وہ ساری رات تراویح میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو قربانی دینے والے تو آج بھی دے رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، پھر بھی اگر غفلت ہے تو پھر اس کا پوچھا تو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان شریف کے روزے ہیں ان کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضور میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ دو دوست تھے مدینہ شریف میں، دونوں یار تھے، دونوں صحابی تھے، آپ کے ماننے والے تھے، مگر ان دونوں میں سے ایک صحابی رسول جو ہے نا وہ بہت زیادہ متقی تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، عبادت سخی، سب خوبیاں، دوسرے میں بھی عبادت تھی، نماز روزہ وہ بھی کرتا تھا، اچھے اعمال ان کے بھی تھے، لیکن اس پہلے والے درجے کا نہیں تھا۔ اور پہلے والے کو یہ بھی درجہ تھا کہ وہ متقی بھی بہت تھا اور میدان جہاد میں شہید بھی ہوا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ 1 سال بعد نارمل موت، بخار ہوا اور اس سے دنیا سے چلا گیا۔ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دونوں دوست جو تھے وہ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور جنت کے جب گیٹ پہ پہنچے تو داروغہ جنت جو تھا، دربان جنت کا، اس نے کہا رکو بھائی ٹھہرو۔ تو وہ جو بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار صحابی رسول تھے، جو شہید بھی جو ہوئے تھے، اس نے کہا کہ آپ ٹھہرے ذرا، آپ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو بعد میں نارمل موت دنیا سے گئے صحابی رسول 1 سال بعد، ان کو کہا تم پہلے جنت میں جاؤ، اور وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ اور وہ جو شہید بھی ہوئے، متقی بھی اعلیٰ درجے کے، اور اس میں وہ بعد میں جنت میں گئے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے جو دیکھا ہے وہی ہوا ہے، جیسے تم نے دیکھا تیرا خواب سچ ہے، یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور اس میں کوئی راز ہے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو شہید ہوا ہے اور جو 1 سال پہلے گیا ہے اور جس کا تقویٰ و طہارت بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا، تو وہ جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، اور جو سال بعد گیا ہے وہ بعد میں جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو پروٹوکول زیادہ کیوں ملا ہے جنت میں؟ تو یہ تھی بات۔ سرکار نے فرمایا باقی عبادتیں، ریاضتیں، جہاد، شہادت، یہ اپنی جگہ پہ، وہ جو 1 سال بعد میں گیا ہے نا وہ جنت میں پہلے پہنچا ہے، اس کو 1 سال کا رمضان اضافی مل گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ 1 سال کے روزے اس نے اضافی رکھ لیے تھے، تو روزے رکھنے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ وہ جو 1 ماہ کے روزے تھے بعد میں، وہ عمل میں اس سے بھی بڑھ گئے، اور اس وجہ سے اس کو پہلے جنت میں بلا لیا۔
اب اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان شریف کے روزوں کا عمل بہت مجرب ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ جو چند دن باقی ہیں، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اور باقی رمضان شریف کا وقت ابھی باقی ہے، تو یہ بہت خوبصورت موقع ہے، اس میں روزے رکھیں، کوشش کریں رات کو تراویح پڑھیں اور پھر اس کے بعد بھی قرآن مجید پڑھیں، تہجد ضرور پڑھیں، کیونکہ ان دنوں میں روزے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا پہلے اٹھ پڑے اور اتنی بڑی برکت کو بندہ ضائع نہ ہونے دے، نماز تہجد ادا کرے، قرآن مجید اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھے۔ مرد جو ہیں ان کو بھی برکت ملے گی، وہ خواتین جو گھروں میں سحری کا اہتمام کرتی ہیں، اٹھ کر افطاری کا اہتمام کرتی ہیں، محنت کر کے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو وہ کھانا بنا کے، تو جس طرح اللہ ان کو اجر دیتا ہے اسی طرح ان بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں کبھی سستی نہ کریں یا اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس کو عبادت سمجھیں، یہ عبادت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس وقت اٹھائیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو بھی ساتھ شامل کریں، اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو افطاری میں بھی ساتھ شامل کریں، اگرچہ آدھی کھجوری دیں، لیکن ایک ماحول گھروں میں کریٹ کریں۔ آپ کے بچے کو بچپن میں پتا ہو کہ روزوں کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، ان کو روزہ رکھوائیں۔ چھوٹے بچے پورا روزہ نہیں رکھتے تو چڑی روزہ ہی رکھوائیں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جس نے رکھے وہ جانتا ہے، کیوں چڑی روزے سے بندہ اصل روزے تک پہنچتا ہے نا۔ تو یہاں سے کام سٹارٹ ہوگا، یہاں سے ماحول بنے گا، بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، کوئی خواہش پیدا ہوگی بھئی یار یہ کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد اس کو پتا ہوگا کہ روزہ تو میں نے رکھا ہے پر نہیں یار میں زیادتی کرتا ہوں، روزہ تو میرے ابا جی کا ہے پورا، میری والدہ کا پورا روزہ ہے، تو یہ شروع آپ نے کروانا ہے، توڑ اس کو میرے رب نے پہنچانا ہے۔ آپ یہ کام شروع کروا دیں گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مکمل روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گی۔ تو میں یہی گزارش کروں گا آپ دوستوں کو کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنا ہو سکے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خود سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے عرض کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔